رکھا ہوا ہے اس میں بھینس رگڑ لے رہی ہے، لیکن وہی بجلی کا جو بنڈل والا تار ہے اس کو اگر پول سے کنیکٹ کر دیا جائے تب بھینس کیا دنیا کا بڑا سے بڑا جانور بھی اس کی ہمت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بنڈل رکھا ہوا ہے تو بجلی کا تار لیکن اس میں کرنٹ نہیں، اس لیے جو چاہتا ہے اس میں رگڑ لیتا ہے، جو چاہتا ہے اس میں ٹکرا جاتا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ لیکن وہی تار جب پاور ہاؤس سے کنیکٹ ہوتا ہے اس کے قریب جانے میں خطرہ ہوتا ہے۔ آج یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاور ہاؤس تھا قرآن کریم، یہ امت اپنے پاور ہاؤس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی وہ ہم کو آنکھ دکھاتا ہے، کبھی وہ آنکھ دکھاتا ہے، کبھی اپنے ملک والے دکھاتے ہیں، کبھی بیرون ملک والے دکھاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے ہم کو آنکھ دکھاتا ہے اور جو چاہتا ہے بول کے چل دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے نچا دیتا ہے اور ناچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پاور ہاؤس سے کنیکشن ہی نہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ صرف بجلی کا بنڈل والا تار ہے، یہ کنیکٹڈ نہیں۔ جس دن یہ امت اصل قرآن کریم جو پاور ہاؤس کا ہے اس سے کنیکٹ ہو گئی تو پھر وہی دور لوٹ آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ یہی کہہ رہی ہے رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف پلٹو اپنے ماضی کی طرف۔ دنیا کہتی ہے کہ دنیا بہت آگے نکل گئی، آگے دیکھو نہیں۔ آج بھی یہ امت آگے دیکھنے کے بجائے پیچھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور کی طرف لوٹ جائے تو دنیا چاہے جتنی دیر بھاگے دنیا سے آگے نکلے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور اپنی قوم کو جھوڑتے ہوئے لکھا کہ جب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا تو اس طوفان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ایک کے، اور وہ کشتی نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اس میں جو آ جائے گا وہ بچ جائے گا، اس کے سوا سب کا غرق ہونا طے ہے، اور وہی ہوا۔ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج یہ امت مسلمہ اگر چاہتی ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے اگر یہ قوم بچنا چاہتی ہے، محفوظ ہونا چاہتی ہے، اس دور میں کشتی نوح تھی، اس دور میں کشتی قرآن۔